اگر میں یہ کہوں کہ تاریخ کے سب سے مشہور مندر توڑنے والے فاتح کی عظیم فوج میں 35% فوجی خود ہندو تھے اور اس کی ہائی کمانڈ کے 12 میں سے 5 ٹاپ جنرلز بھی ہندو تھے، تو یقیناً یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل لگے گا۔ ہاں، یہ سننے میں واقعی عجیب لگتا ہے کیونکہ ہمیں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ بالکل، تاریخ اکثر وہ نہیں ہوتی جو ہمیں عام طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کی ایک ایسی ہی الجھی ہوئی شخصیت کو ان پیک کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطان محمود غزنوی کی۔ عام طور پر یعنی انہیں ایک بے رحم لٹیرے کے طور پر جانا جاتا ہے یا پھر ایک عظیم ہیرو کے طور پر؟ صحیح، سیاہ یا سفید، بس یہی 2 رنگ دکھائے جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن ہمارے پاس جو تاریخی دستاویزات اور تحقیق ہے نا، وہ اس بلیک اینڈ وائٹ تصویر کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ اور یہ واضح کرنا یہاں بہت ضروری ہے کہ کیونکہ یہ ایک حساس سیاسی اور مذہبی موضوع سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہمارا مقصد یہاں کسی لیفٹ ونگ یا رائٹ ونگ نظریے کی تصدیق کرنا قطعاً نہیں ہے۔ ہاں، ہم کسی کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں، ہم مکمل غیر جانبداری کے ساتھ صرف انہی حقائق، معاشی اسباب اور جیو پولیٹیکل واقعات کا تجزیہ کریں گے جو ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ہمارا فوکس صرف اس بات پر ہوگا کہ وقت کے ساتھ حقائق کیسے اور کیوں تبدیل ہوتے ہیں۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ دیکھیں، انسان جب بچپن میں ہوتا ہے تو اکثر ایک کھیل کھیلتا ہے جسے ہم ٹیلی فون گیم یا وسپر چیلنج کہتے ہیں۔ اچھا، وہ جس میں کان میں بات بتاتے ہیں؟ ہاں، وہی والا۔ آپ کسی کے کان میں ایک جملہ کہتے ہیں، وہ اگلے کو بتاتا ہے، اور جب تک بات آخری شخص تک پہنچتی ہے وہ کہانی بالکل ہی بدل چکی ہوتی ہے۔ اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور نتیجہ مکمل طور پر مختلف۔ یہ مثال یہاں بالکل فٹ آتی ہے۔ تاریخ کے ساتھ بھی بالکل یہی کھیل کھیلا گیا ہے، جہاں صدیوں پہلے کی اصل کہانی نئے آنے والے حکمرانوں کے مفاد کے تحت بالکل تبدیل کر دی گئی۔ تو اس وقت کے پاور ڈائنامکس سے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی عظیم حملے کو سمجھنے کے لیے اس دور کا پس منظر سمجھنا لازمی ہے۔ بات شروع ہوتی ہے 10ویں اور 11ویں صدی میں عباسد امپائر یعنی عباسی سلطنت کے زوال سے۔ بالکل، اس وقت کی دنیا کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو بغداد دنیا کا سب سے بڑا علمی اور تحقیقی مرکز تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں الخوارزمی جیسے عظیم دانشور نے الگوریدم بنایا تھا۔ وہی میتھمیٹکس جس پر آج ہمارا پورا انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سسٹمز چلتے ہیں، رائٹ؟ ہاں، ایبسولوٹلی، وہی بیس تھی۔ لیکن کوئی بھی سپر پاور ہمیشہ کے لیے تو قائم نہیں رہتی نا۔ عباسی سلطنت کا سیاسی نظام اندر سے مکمل کھوکھلا ہو چکا تھا، اور اس کھوکھلے پن کی انتہا یہ تھی کہ جو فوج ان خلیفاؤں نے اپنی حفاظت کے لیے بنائی تھی اسی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ حالات اس قدر خراب تھے کہ صرف 10 سال کے مختصر عرصے میں 5 خلیفاؤں کو یا تو زہر دے کر یا قتل کر کے مار ڈالا گیا۔ 10 سال میں 5 خلیفے! یہ تو پیور کیوس تھا۔ سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی تھی اور اس طاقت کے خلا میں یعنی اس ویکیوم میں ایک نئی فورس ابھر رہی تھی۔ افغانستان کے شہر غزنی سے ترک غلاموں کی ایک نئی ایمپائر سامنے آئی جس کا جوان لیڈر محمود غزنوی تھا۔ اور محمود غزنوی کی ذہانت اس بات میں تھی کہ اس نے صرف علاقے فتح نہیں کیے بلکہ تاریخ میں پہلی بار کسی شخص نے سلطان کا خطاب حاصل کیا۔ سلطان کا لفظی مطلب ہی طاقت یا ایبسولوٹ پاور ہوتا ہے نا؟ بالکل، سلطان کا مطلب ہی ایبسولوٹ پاور ہے۔ اس نے بہت تیزی سے افغانستان، پاکستان اور ایران کے علاقوں کو ایک مضبوط سینٹرل اتھارٹی کے تحت اکٹھا کر لیا۔ لیکن غزنوی کا ویژن صرف زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا۔ تو اور کیا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ دنیا کی عظیم ترین طاقت بننے کے لیے صرف عسکری طاقت کافی نہیں بلکہ بغداد کی طرح ایک عظیم نالج ہب بننا پڑتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ غزنی کو دنیا کا نیا تحقیقی مرکز بنائے گا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ اگر اسے صرف ایک سلیکن والی جیسا نالج ہب بنانا تھا جہاں دنیا بھر کے اسکالرز آ کر تحقیق کریں تو پھر اس قدر عظیم فوج کشی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بہت لاجیکل سوال ہے۔ مطلب کتابیں کھٹی کرنے اور ریسرچ سینٹر بنانے کے لیے ہزاروں کی فوج اور مسلسل جنگوں کی تو ضرورت نہیں ہوتی، شانتی سے بھی تو یونیورسٹی بن سکتی تھی۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اور اس کا جواب اس وقت کی اکنامکس یعنی اس دور کے معاشی نظام میں چھپا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس پرنٹنگ پریس ہے، انٹرنیٹ ہے اور ڈیجیٹل لائبریریز ہیں۔ ہاں، آج تو ہر چیز ایک کلک پر ہے۔
لیکن 11ویں صدی میں ایسی کوئی سہولت نہیں تھی. ہر ایک کتاب کو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. ایک اسکرائب مہینوں بیٹھ کر چمڑے پر یا ابتدائی کاغذ پر ایک ایک لفظ نقل کرتا تھا. تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ کاسٹ بڑھ جاتی تھی؟ کاسٹ اتنی بڑھ جاتی تھی کہ اس زمانے میں ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کی مالی قیمت ایک بہترین نسل کے گھوڑے کے برابر ہوتی تھی. ویٹ، ایک گھوڑے کے برابر؟ یعنی آج کے دور میں جیسے ایک لگژری کار ہوتی ہے، ایک عام سی کتاب کی قیمت ایک لگژری کار کے برابر تھی. دنیا بھر کے ٹاپ سائنٹسٹ اور اسکالرز کو غزنی بلانا اور ان کی تحقیق کو فنڈ کرنا تھا. اچھا، جیسے البیرونی وغیرہ کو لانا. ہاں، البیرونی جیسے سائنٹسٹ کو بلانے کے لیے جو وظائف اور سہولیات دینی پڑتی تھیں ان کی کاسٹ بہت ہی زیادہ تھی. اس دور میں ایک نئی تحقیق یا کتاب لکھوانا آج کے دور میں ایک سیٹلائٹ سپیس میں لانچ کرنے جیسا تھا. واو، اربوں ڈالر کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو فنڈ کرنے جیسا سین تھا یہ تو. ایگزیکٹلی. اس عزائم کو پورا کرنے کے لیے کسی عام فاتح کا خزانہ کافی نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم معاشی انجن چاہیے تھا. یہ غزنوی کا سب سے بڑا چیلنج تھا. پیسہ کہاں سے آئے؟ اوکے، دیٹ میک سینس. علم کے حصول کے لیے بے پناہ دولت چاہیے تھی، اور جب سرمایہ کی بات آتی ہے تو غزنوی کی نظر سیدھا وہاں جاتی ہے جہاں دنیا کی سب سے زیادہ دولت موجود تھی. ہندوستان؟ بالکل، ہندوستان. اس وقت دنیا کی 30% دولت اکیلے ہندوستان میں موجود تھی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہ دولت ایسے ہی ہر جگہ نہیں بکھری ہوئی تھی. ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہ، راجے اور عظیم بزنس مین اپنا سونا اور بیش بہا سرمایہ محفوظ رکھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا استعمال کرتے تھے، جو کہ سومناتھ تھا. ہاں، سومناتھ. عام طور پر ہم سومناتھ کو صرف ایک مذہبی مرکز کے طور پر جانتے ہیں، لیکن دراصل وہ اس زمانے کا سینٹرل بینک تھا. یہاں آ کر میں پھر رکوں گا. اگر وہ ایک عبادت گاہ تھی تو وہاں اتنا سونا کیوں رکھا جا رہا تھا؟ میرا مطلب ہے، لوگوں کو اپنا سونا زمین میں دبانا چاہیے تھا یا اپنے مضبوط قلعوں میں محفوظ کرنا چاہیے تھا. ایک مندر اچانک سے فیڈرل ریزرو یا فورٹ ناکس کیسے بن گیا؟ اس کی وجہ اس وقت کی نفسیات اور عقیدت میں چھپی ہے. قدیم دور میں لوگ مادی حفاظت سے زیادہ روحانی حفاظت پر یقین رکھتے تھے. اچھا، ان کا بلیف سسٹم الگ تھا. بالکل. سومناتھ سمندر کے بالکل کنارے واقع تھا اور لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس جگہ کی حفاظت خود بھگوان کر رہا ہے. اس لیے یہاں رکھی ہوئی دولت دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہے. کسی انسانی فوج کی مجال نہیں کہ وہ اس مقدس جگہ کو چھو بھی سکے. تو ایک طرح سے روحانی سیکیورٹی لگائی ہوئی تھی. صحیح کہا. اور جب لگاتار لوگ اپنا سرمایہ وہاں رکھوانے لگے تو وہ جگہ واقعی ایک بینک میں تبدیل ہو گئی. اور اس بینک کا انٹیریئر کیسا تھا؟ اس کے حقائق کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی ہیں. سورسز بتاتے ہیں کہ وہاں 56 خالص سونے کے ستون یعنی پلرز تھے، پیور گولڈ. اور صرف ستون نہیں، اندھیرے مندر میں روشنی کے لیے جو لیمپس جلتے تھے وہ بھی خالص سونے کے تھے. بالکل درمیان میں ایک بہت بڑی گھنٹی تھی جو سونے کی بھاری زنجیروں سے لٹکی ہوئی تھی. انبلیزیبل. وہاں 1000 سے زیادہ بت تھے جو سب کے سب سونے اور چاندی سے بنائے گئے تھے. اور سب سے حیران کن چیز جو مجھے لگی وہ اس دروازے کا پردہ تھا. وہ پردہ کوئی عام کپڑے کا نہیں تھا، بلکہ سونے، ہیرو اور جواہرات سے بنا ایک چین میل تھا. ایک ہیوی جولڈ کرٹن. ہاں، اس جالی دار پردے کے ہر حصے کی قیمت اس وقت 2000 دینار تھی. اگر اس کا کیلکولیشن آج کے ڈالرز میں کیا جائے تو یہ آج کے $2 ملین بنتے ہیں. $2 ملین صرف ایک حصے کے؟ اوچنا لاحاصل سمجھا جاتا تھا. جغرافی بہت مشکل تھی وہاں کی. بہت مشکل. مندر کے 3 طرف سمندر تھا اور زمین کی طرف سے آنے والا واحد راستہ ایک بے حد خوفناک اور لمبا صحرا تھا. ہاں، غزنی سے سومناتھ کا فاصلہ تقریباً 5000 کلومیٹر تھا اور درمیان میں تھار کا وہ قاتل صحرا تھا جسے پار کرنے میں مسلسل 1 مہینے کا وقت لگتا تھا. 1 مہینہ بغیر کسی سہولت کے. وہاں میلوں تک پانی کا کوئی قطرہ یا درخت نہیں تھا. کوئی بھی بڑی فوج اس راستے پر جا ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ دشمن کے بجائے بھوک اور پیاس سے پہلے ہی مر جاتی. غزنوی نے اس لاجسٹک نائٹ میئر کو کیسے مینج کیا؟ یہ غزنوی کی حکمت عملی کا سب سے شاندار پہلو ہے. اس نے عام فاتحین کی طرح بے تحاشا بڑی فوج لے جانے کے بجائے صرف 3000 کا ایک انتہائی ٹرینڈ دستہ چنا. صرف 3000؟ صرف 3000. اور پانی اور خوراک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس نے ہر ایک فوجی کے ساتھ 2 اونٹ مخصوص کیے.
یعنی ایک فوجی اور اس کی خوراک اٹھانے کے لیے 2 کیملز۔ سمارٹ۔ اس کے علاوہ اس نے 20,000 ایکسٹرا اونٹ صرف پانی اور سپلائز کے لیے اپنے ساتھ لیے۔ یہ کسی عسکری مہم سے زیادہ ایک چلتا پھرتا لاجسٹکس کا شہر تھا۔ That is insane. یعنی 3,000 انسانوں کی سپلائی چین کو زندہ رکھنے کے لیے 26,000 اونٹ استعمال ہو رہے تھے۔ لیکن چلو فرض کرتے ہیں کہ انہوں نے صحرا پار کر لیا۔ جب وہ سومناتھ پہنچے تو آگے ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ہندوستان کی عظیم فوج۔ اب گھوڑے تو ہاتھیوں کو دیکھ کر ویسے ہی پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی بو سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، تو انہوں نے سامنا کیسے کیا؟ ضرور کوئی معجزہ تو نہیں ہوا ہوگا یہاں پر۔ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ پیور ملٹری سائنس تھی۔ غزنوی کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت مضبوط تھا اور اسے برسوں پہلے سے معلوم تھا کہ جب وہ ہندوستان جائے گا تو سب سے بڑا مسئلہ ہاتھی ہوں گے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ایسی ٹیکنیک استعمال کی جو آج کی ماڈرن ملٹری استعمال کرتی ہے، سیمیولیشن ٹریننگ۔ سیمیولیشن 11ویں صدی میں یہ کیسے پاسبل ہے؟ پاسبل تھا۔ اس نے سفر سے برسوں پہلے غزنی کے اپنے استبلوں میں مٹی اور لکڑی کے عظیم و شان ہاتھیوں کے مجسمے بنوا دیے تھے۔ اچھا، آرٹیفیشل ہاتھی۔ ہاں، ان مجسموں پر کھال اور مخصوص بو بھی لگائی جاتی تھی۔ اس کے جنگی گھوڑے بچپن سے ان سٹیچوز کو دیکھ کر ان کے آس پاس بھاگ کر بڑے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں کے دلوں سے ہاتھیوں کا خوف اور سائیکولوجیکل ڈر مکمل طور پر نکل چکا تھا۔ واو، انہیں عادت ہو چکی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ جب سومناتھ کے میدان جنگ میں ہندوستان کی فوج نے اپنے ہاتھی آگے کیے اس امید پر کہ گھوڑے بھاگ جائیں گے، تو غزنوی کے گھوڑے بالکل نہیں ڈرے۔ انہوں نے فل سپیڈ میں جا کر ہاتھیوں پر حملہ کر دیا اور یہ عظیم فوج تباہ ہو گئی۔ Here's where it gets really interesting. فوج تو تباہ ہو گئی، لیکن مقامی لوگ، انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے اپنے شہر کا دفاع نہیں کیا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ مقامی راجا اور سیاسی قیادت تو غزنوی کی آمد کا سن کر پہلے ہی ڈر کے بھاگ چکی تھی۔ سیاسی لوگ تو ہمیشہ ہی بھاگ جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، لیکن جو عام لوگ تھے ان کا اپنے بینک اور بھگوان پر اتنا زیادہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے دفاعی خندقیں کھودنے یا ہتھیار اٹھانے کے بجائے دیواروں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ انہیں یقین تھا کہ سومناتھ کا خدا ایک ہی جھٹکے میں اس ساری حملہ آور فوج کو تباہ کر دے گا۔ لیکن جب اگلے دن غزنوی کی فوج دیواروں کے قریب پہنچی اور ان کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کیا تو لوگوں کو احساس ہوا کہ قدرتی طور پر کوئی آسمانی بجلی نہیں گرنے والی۔ تب حقیقت سامنے آئی۔ پھر انہوں نے آ کر لڑائی شروع کی۔ 3 دن کی سخت جنگ ہوئی اور آخرکار غزنوی نے سومناتھ پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے اسے جو کچھ ملا وہ ہسٹری کا سب سے بڑا فائنینشل پے آؤٹ تھا، 20 ملین دینار گولڈ کوئنز، جو آج کے حساب سے کم و بیش $2 بلین بنتے ہیں۔ $2 بلین؟ اس رقم کی اہمیت کو اس طرح سمجھیں کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ بنانے پر $10 بلین کا خرچہ آیا تھا۔ اور غزنوی $2 بلین کی پوری ویلتھ اپنے ساتھ واپس لے کر گیا۔ بالکل۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ جب کسی عام لٹیرے کے پاس $2 بلین آتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عیش و آرام کرتا ہے، اپنے لیے نئے محل بناتا ہے اور بدمست ہو جاتا ہے۔ لیکن غزنوی نے اس پیسے کا کیا؟ یہاں اس کہانی کا ایک بالکل نیا رخ سامنے آتا ہے۔ یہ سب سے فیسینیٹنگ پارٹ ہے۔ اس نے اس دولت کا زیادہ تر حصہ وہی نالج ہب بنانے پر خرچ کیا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے عرس الفلق یعنی آسمان کی دلہن کے نام سے ایک عظیم و شان یونیورسٹی اور لائبریری قائم کی۔ آسمان کی دلہن؟ ہاں، نام ہی کتنا خوبصورت ہے۔ بہت۔ اس یونیورسٹی میں ہزاروں اسٹوڈنٹ اسکالرشپس پر پڑھتے تھے۔ 400 سے زیادہ اعلیٰ درجے کے سائنٹسٹس اور اسکالرز وہاں فل ٹائم ریسرچ کر رہے تھے جن کی معاشی ضروریات اسٹیٹ پوری کرتی تھی۔ اور اس ایکسپینشن میں انہوں نے صرف غزنی کو ہی آباد نہیں کیا بلکہ پاکستان کے شہر لاہور کو ایک نئی طاقت اور کیپٹل کے طور پر ابھارا۔ ہاں، لاہور کا رول بہت اہم ہو گیا تھا۔ غزنوی نے وہاں ایک جورجین نژاد یعنی یورپ سے تعلق رکھنے والے مالک ایاز کو لاہور کا پہلا مسلمان گورنر مقرر کیا۔ مالک ایاز نے لاہور میں ایک ایسا انکلوسیو معاشی نظام قائم کیا جہاں ہندو اور مسلمان دونوں انتہائی بہترین طریقے سے آزادانہ بزنس کرنے لگے۔ اور صرف بزنس نہیں، سائنس کی جو ترقی وہاں ہوئی وہ حیران کن ہے۔
इसी लाहौर के करीब नंदाना फोर्ट की एक पहाड़ी पर खड़े होकर अल-बिरूनी ने दुनिया का मुकम्मल और एक्यूरेट सर्कमफरेंस यानी अर्थ का साइज कैलकुलेट किया। वेट, ये थोड़ा टेक्निकल है। बिना स्पेस में गए एक पहाड़ से पूरी दुनिया का साइज कैसे नाप लिया किसी ने? ये मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। अल-बिरूनी ने एस्ट्रोलेब और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया। पहाड़ की चोटी से होराइजन का एंगल नापा और फिर सीधे मैदान में जाकर जियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की। और वो दुरुस्त था? उसकी ये कैलकुलेशन इतनी दुरुस्त थी कि आज हजारों साल बाद जब हम जदीद सैटेलाइट से जमीन को नापते हैं तो अल-बिरूनी की कैलकुलेशन और आज की रीडिंग में मामूली सा फर्क आता है। ये उस यूनिवर्सिटी और तहकीकी माहौल का नतीजा था जिसे सोमनाथ के सरमाए से फंड किया गया था। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनकर दिमाग घूम जाता है। अगर गजनवी इतना ही सेक्युलर और इल्मी शख्स था जिसने यूनिवर्सिटीज बनवाई, सबको बिजनेस का आजादाना माहौल दिया, साइंस को फरोग दिया, तो आज हमारे जहनों में उसका इमेज एक जालिम, मंदिर तोड़ने वाले और हिंदू दुश्मन फातेह का क्यों है? आम किताबों में उसे एक मजहबी जुनूनी क्यों बताया जाता है? ये वो जगह है जहां इस टेलीफोन गेम का सबसे बड़ा झोल सामने आता है। अगर हम हकीकत को गौर से परखें तो गजनवी हिंदुओं का दुश्मन कतन नहीं था। जब वो सोमनाथ की तरफ 5000 किलोमीटर का सफर कर रहा था तो रास्ते में 10,000 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर आए थे। और उसने उनका क्या किया? उसने उनमें से किसी एक मंदिर को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसका टारगेट मजहब नहीं बल्कि सोमनाथ का सेंट्रल बैंक था। अगर मकसद सिर्फ मंदिर गिराना होता तो वो इतना लंबा सहरा पार करने का रिस्क लेता ही क्यों? वो तो रास्ते के 10,000 मंदिर आराम से खत्म करके वापस जा सकता था। एग्जैक्टली। उसका मकसद प्योरली माशी था, मजहबी नहीं। उसने अपने शहर गजनी में मकामी हिंदुओं के लिए अलग और महफूज क्वार्टर्स बनवाए थे जहां वो आज़ादी से इबादत करते थे। और सबसे बड़ी बात जिससे हमने इस बात का आगाज किया था, हाँ, उसकी फौज वाली बात। उसकी अपनी फौज में हिंदू सोल्जर्स और जनरल्स की भरमार थी। गजनवी के दौर के बाद अगले 800 साल तक इस खित्ते में हिंदू और मुसलमान इंतहाई अमन और हम आहंगी से मिलकर रहे, बिजनेस किया और सोसाइटी बनाई। तो फिर कहानी तब्दील कैसे हुई? वो कौन सा मोड़ था जहां किसी ने अचानक कान में गलत लफ्ज बोल दिया और तारीख हाईजैक हो गई? इस सवाल का जवाब 800 साल बाद आने वाले हालात में मिलता है, जब द ब्रिटिश एम्पायर यानी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में कदम रखा। जब ब्रिटिश इस खित्ते को फतेह कर रहे थे तो उन्हें एक बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी। वो क्या? एक महज छोटी सी बाहरी फौज इतने अजीम खित्ते और आबादी पर तब तक हुकूमत नहीं कर सकती जब तक वहां के लोग यानी हिंदू और मुसलमान एक पेज पर हैं। उन्हें तोड़ना बहुत जरूरी था। वो मशहूर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। लेकिन उन्होंने इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे किया? उन्होंने वाकई तारीख की किताबें लिखना शुरू की। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने पहली बार ये नैरेटिव बनाया और स्कूल्स के सिलेबस में शामिल किया कि मुसलमान पिछले 1000 साल से हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं। तो उन्होंने गजनवी को टारगेट किया? बिल्कुल। उन्होंने गजनवी के माशी और जियोपॉलिटिकल हमले को एक प्योरली मजहबी रंग दे दिया। उन्होंने हिंदुओं को ये बताया कि हम यानी अंग्रेज यहां तुम्हें इन जालिम मुसलमानों से बचाने आए हैं। इस तरह उन्होंने एक ऐसी आग लगाई जो आज तक बुझ नहीं सकी। ये इतनी हैरत अंगेज हकीकत है कि अंग्रेजी डिक्शनरी में जो लूट का लफ्ज इस्तेमाल होता है वो दरअसल मकामी हिंदुस्तानी जबान का लफ्ज है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान को बेदर्दी से लूट रहे थे तो उन्होंने मकामी जबान से ये लफ्ज चुराकर इंग्लिश में शामिल कर लिया। ये वाकई एक बहुत बड़ी आयरनी है। लेकिन अंग्रेजों का सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं था कि उन्होंने यहाँ से सरमाया लूटा। उससे बड़ा अलमिया ये था कि उन्होंने इस खित्ते की हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लूट लिया। उन्होंने सारी तारीख को ही लूट लिया। सही कहा आपने। इन्होंने एक ऐसी नई तारीख बनाकर पेश की जिसने इन दोनों कौमों को सदियों के लिए एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। इस सारी दास्तान में असल लुटेरा गजनवी या मकामी अवाम नहीं थे, बल्कि वो था जिसने हकीकत को तोड़ मरोड़ कर एक नई और झूठी कहानी बनाई ताकि वो ताकत पर अपना कब्जा बरकरार रख सके। इस तफसीली जायजे से ये बात कितनी वाज़ेह होकर सामने आती है कि महमूद गजनवी की कहानी को अगर हम हक़ाइक़ के पसे मंज़र में देखें तो ये सिर्फ एक जुनूनी हमले की कहानी नहीं है। ये 11वीं सदी की माशी ज़रूरियात, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने की लगन, जियोपॉलिटिक्स और इंतहाई आला जंगी हिकमत अमली की कहानी है।
اور یہ سب معلومات اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ ہم آج جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ بالکل ویسی ہی ہو جیسی حقیقت میں گزری تھی. ہسٹری از ریٹن بائی دی وکٹرز. ہاں، تاریخ وہی لکھتے ہیں جو جیتتے ہیں. بالکل، تاریخ ہمیشہ وہ لوگ لکھتے ہیں جنہیں اپنے سیاسی مفاد، اپنی طاقت اور کنٹرول کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ کرداروں کو صرف سیاہ یا سفید دیکھنے کے بجائے انہیں ان کے وقت کی معاشی اور جیو پولیٹیکل ضروریات کے آئینے میں دیکھیں. یہ ڈیپ ڈائیو ہمیں صرف تاریخ کا ایک پنہ نہیں بتاتی، بلکہ ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جس پر غور کرنا آج کے دور میں بھی بہت ضروری ہے. اگر 800 سال پرانی تاریخ اور اس کے عظیم کرداروں کو ایک کلونیل پاور اتنی آسانی سے اور اتنی صفائی سے مینیپولیٹ کر سکتی ہے تاکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو تا قیامت کنٹرول کیا جا سکے، تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ ضرور سوچیں کہ آج ہمارے ارد گرد ایسی کون سی ہسٹوریکل نیریٹیوز یا سیاسی کہانیاں چل رہی ہیں جنہیں ہم آنکھ بند کر کے بالکل سچ مان رہے ہیں. یہ بہت گہرا سوال ہے نا؟ لیکن دراصل شاید وہ بھی کسی اور کی بنائی ہوئی جھوٹی کہانی کا حصہ ہے، اور وہ ٹیلی فون گیم آج بھی بالکل اسی طرح کھیلا جا رہا ہے.